ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز جو کوالالمپور سے ٹیک آف تو کرتا ہے مگر اپنی منزل بیجنگ تک کبھی پہنچتا نہیں۔ آج تک اس کا جواب کوئی بھی نہ دے سکا، لیکن آج تقریباً 9 سال کے بعد ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز کہاں موجود ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم یور ہوسٹ طلحہ عمران۔ لیٹس بگن۔ دوستو، اس فلائٹ کا نام MH370 تھا۔ اس کے اندر 227 پیسنجرز اور 10 کریو ممبرز اور 2 پائلٹ تھے۔ ان پائلٹس میں ایک سینئر پائلٹ اور ایک کو پائلٹ تھا جن کا ایکسپیرینس ناقابل یقین تھا۔ دوستو، سینئر پائلٹ جن کا نام ظاہری احمد شاہ تھا، ان کی عمر 53 سال تھی اور ان کا ایکسپیرینس 33 سال کا تھا، اور کو پائلٹ جن کا نام فارق عبدالحامد تھا، ان کی ایج 27 سال تھی اور ان کا ایکسپیرینس بھی 7 سال کا تھا۔ دوستو، یہ ایک نارمل فلائٹ تھی جو کوالالمپور سے چائنا کی کیپٹل بیجنگ تک جایا کرتی تھی اور کبھی بیجنگ سے کوالالمپور۔ اس کو آنے جانے میں ٹوٹل 5 گھنٹے 34 منٹ لگا کرتے تھے، لیکن اس بار اس کے اندر فیول زیادہ ڈالا گیا جس کی وجہ سے یہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک اڑ سکتا تھا، یعنی 2 گھنٹے 15 منٹ زیادہ۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پہلے سے زیادہ فیول کیوں ڈالا گیا؟ دوستو، اس کے اندر پہلے سے زیادہ فیول اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ اگر موسم کی خرابی ہو یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو یہ پاس کے کسی ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہیلپ لے سکے اور پاس کے کسی ایئرپورٹ پر صحیح سلامت لینڈنگ کروا سکے۔ Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight number 340 to Beijing. دوستو، یہ دن تھا 8 مارچ 2014، رات کے 12:42 ہو رہے تھے اور اس جہاز نے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری احمد کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول سے پہلے بھی رابطے میں رہا اور بعد میں ڈائریکٹ رابطے میں رہا۔ کوالالمپور سے ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر لی اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد یعنی 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار کو بھیجی۔ اب دوستو، جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر کا ایک آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے جو تھوڑی دیر بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریب کے ریڈارز کو بھیجتا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ پلان کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جورسڈکشن میں جانے لگی تو کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری احمد سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن ظاہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MAS 370۔ دوستو، نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتا تھا اور نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ والا میسج فلائٹ MH370 کی طرف سے آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے پورے 37 منٹ ہو چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب تک پلین اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، اس کو رستے میں آنے والے ہر بڑے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن اب تک جو سب ٹھیک چل رہا تھا وہ بدلنے لگا۔ جی ہاں، آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی من سٹی کے ریڈار سے پلین بالکل غائب ہو گیا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنامی ایئر اسپیس میں داخل ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہو چی من کنٹرول ٹاور نے MH370 کو ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے ریڈیو کو وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹ تک ہو چی من ٹاور نے کیپٹن سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش
جاری رکھی، لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا اور تب ہی ہو چی مین ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے آگاہ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور نے پورے 4 گھنٹے کے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا۔ اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، صبح کے 6:15 ہو چکے تھے اور یہ وہی وقت تھا جس وقت پر فلائٹ کو چائنا کے کیپٹل بیجنگ اترنا تھا۔ ایک امید تھی کہ جہاز شاید اپنے وقت پر اتر جائے۔ خیر، صبح کے 6:32 پر ٹھیک اسی جگہ جہاں پر جہاز غائب ہوا تھا، وہاں پر ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر 7 کنٹریز کے 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹ جو کہ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر تلاش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے پلین کا نام و نشان نہ ملا۔ دوستو، اس وقت تک پوری دنیا کو اس بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی نیوز، سوشل میڈیا، ہر کوئی اسی کے بارے میں نیوز دے رہا تھا اور لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا تھا۔ اس دوران الگ الگ ملکوں کی سرچ ٹیم اس آپریشن کا حصہ بن گئی۔ پلین کا ایک دم سے ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر دوستو جہاز اس ایریا کے اندر کریش بھی ہوا ہے تو اتنا بڑا جہاز ہے، اس کی کوئی نہ کوئی چیز سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی نظر تو آنی چاہیے تھی۔ اگلے 4 دن تک یہ آپریشن چلتا رہا مگر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ ملی، لیکن چوتھے دن ایک ایسی خبر آئی جس نے تمام ریسکیو ٹیم کو ہلا کے رکھ دیا۔ 8 مارچ رات کے 1:21 پر MH370 غائب تو ہوا مگر سویلین ریڈار سے، جبکہ ایک ملیشین ملٹری ریڈار کے اوپر اگلے 1 گھنٹے تک MH370 شو ہوتا رہا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پر جانا شروع کیا اور پھر فل یو ٹرن لے کر ملیشیا کی طرف ٹرن لیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور پھر ملانکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے، اور اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار کے اوپر شو ہوا نہ ہی کسی سویلین ریڈار کے اوپر۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس سے جڑا ہر ایک شخص اب یہی سلجھانے میں لگا ہوا تھا، اگر پلین گیا تو اب گیا کہاں؟ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز تنگ کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک دم شارپ یو ٹرن کیوں لے لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، اب وہ انڈین اوشن کے اس حصے کے اندر پلین کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی پلین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگلے کچھ دن بعد ایک اور خبر سامنے آئی جس نے پوری سچویشن ہی ہلا ڈالی۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے تو یہ 2:22 پر غائب ہو گیا، مگر ایک ایسی سیٹلائٹ تھی جس سے یہ لگاتار کانٹیکٹ میں رہا۔ اب دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اپڈیٹ دیتا ہوں کہ بوئنگ پلینز کے اندر یہ بہت نارمل فیچر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کمیونیکیشن سسٹم خراب ہو جائے یا کام نہ کرے تو یہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلین نے آٹومیٹیکلی 35,000 کلومیٹر دور ان مارسیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ دوستو اس سیٹلائٹ کے سیف ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے MH370 کے اگلے موو کے بارے میں بھی پتہ لگا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد پلین نے ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح 8:19 پر پلین نے سیٹلائٹ سے آخری بار کنیکشن بنانے کی کوشش کری، اور یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا، اور اس کے بعد پلین نہ کسی اور ریڈار کے اوپر شو ہوا اور نہ ہی کسی سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم جہاز کو پہلی دفعہ تلاش کر رہی تھی اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے کافی زیادہ دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا یہ ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ کے اندر اس کروڈ ایریا میں جہاز کا کنیکشن
पोजीशन सैटेलाइट से टूटा, यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद जहाज को इस कर्व्ड एरिया तक पहुंचने में टोटल 8 घंटे लगे और जहाज में टोटल फ्यूल भी इतना ही था। अब दोस्तों इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि MH370 फ्यूल ख़त्म होने की वजह से इस कर्व्ड एरिया के अंदर क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अब यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता ये कैसे पता चलता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। कई महीनों नहीं कई सालों तक यहाँ पर प्लेन को ढूंढने का अमल जारी रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद आखिरकार डीप सी ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन में प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद यानी 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरते हुए आइलैंड ऑफ रीयूनियन के साहिल पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले फ्लैपरॉन के ऊपर जब तहकीक की गई तो एक और खौफनाक बात से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था, और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये है कि जब जहाज क्रैश हुआ तो वो अपनी नोज के बल जाकर समंदर में गिरा। अगले कई सालों के दौरान इस जहाज के कई हिस्से अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या प्लेन में बैठे मुसाफिरों के बारे में कोई सुराग ना मिला। मलेशियन एयरलाइन MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ आज तक किसी को मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, और कुछ लोगों का कहना यह है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से ताल्लुक टूट गया और अंदर बैठे जितने लोग थे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए होंगे। खैर, ब्लैक बॉक्स मिलने पे ही पता चलेगा कि क्या हकीकत है। MH370 के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक उम्मीद दिलाई गई कि ये जहाज वापसी ढूंढा जा सकता है। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपोगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया है, और हैरत अंगेज तौर पर जो रिचर्ड ने पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व्ड एरिया में मौजूद है। इसका मानना ये है कि इसकी बताई गई जगह पर ओशन के ठीक 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा जहाज आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये उतनी ही गहराई में है जितनी गहराई में टाइटैनिक 1985 में 74 ईयर्स के बाद मिली थी। अब देखते हैं मलेशियन अथॉरिटीज इस रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर की बात को कितना सीरियस लेती है और यहाँ पर कोई नया सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट तलहा इमरान को। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।